السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیوں اور ملت کے نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کا سب سے صحیح ترین دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ اس دین کے مل جانے پر ہم رب العالمین کا جس قدر شکریہ ادا کریں کم ہے، اور درود و سلام نازل ہوں آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بے پناہ کوششوں کی بدولت یہ دین اسلام ہم تمام لوگوں تک اپنی صحیح شکل میں پہنچا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حجۃ الوداع کا پیغام۔ اس موضوع کے تحت کچھ پوائنٹس ہیں جن پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نمبر 1، حجۃ الوداع کے اسماء۔ نمبر 2، حجۃ الوداع کا تاریخی پس منظر۔ نمبر 3، خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ نمبر 4، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی
تعلیمات اور ارشادات۔ حاضرین جمعہ، اگر حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع کے اسما کے تعلق سے بات کریں کہ اس کے اور کیا نام ہیں، تو تاریخ میں اس حج کو حجۃ الاسلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حجۃ البلاغ کے نام سے بھی اس حج کو جانا جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر خطبہ حجۃ الوداع کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس پیغام کو لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اللہ نے جو امانت آپ کے حوالے کی تھی، 23 سالہ قلیل مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے ساری تعلیمات کو، رب العالمین کی طرف سے دیے گئے پیغامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں تک پہنچا دیا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اجتماعی طور پر انہیں کچھ وعظ و نصیحت کی جائے، اجتماعی طور پر انہیں رب العالمین کا پیغام سنایا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا قصد کیا۔ ہر مسلمان جانتا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع، مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد جس عبادت کے اندر اکٹھا ہو سکتی ہے وہ کانفرنس نہیں ہے، وہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے، وہ صرف ایک اجتماع ہے، صرف دنیا کی ایک عبادت ہے جس عبادت کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد جمع ہو سکتی ہے، اور وہ حج ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا قصد کیا، اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، وہی آپ کا سب سے پہلا حج تھا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری حج یعنی حجۃ الوداع تھا۔ اس حج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 خطبات صحابہ کرام کے سامنے پیش کیے تھے۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو لے کر کے آگے نکلنے کی کوشش کی تھی، نتائج آپ کے سامنے تھے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد آپ کی نگاہوں کے سامنے تقریباً موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کے سامنے دین کی کچھ اہم باتیں، بلکہ یہ کہہ لیں انسانوں کے لیے بڑی ہی قیمتی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ تو آخری حج جو آپ کا تھا، جو پہلا بھی حج تھا، اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطبات، 3 یا 4 تقریریں پیش کی تھی۔ اس حج کی اہمیت کیا ہے؟ اس حج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب پیش کیا تھا، جو تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تھی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس سلسلے میں اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ آج اگر پوری دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری تقریر پر عمل کر لیا جائے، اس آخری خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں امت کے سامنے پیش کی تھیں، اگر ان باتوں کو عالمی پیمانے پر نافذ کر دیا جائے، اس دنیا کا ہر شخص اور اس دنیا کے اندر جتنے حکمراں موجود ہیں، اگر اپنے ماتحتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں کی گئی تقریر کو نافذ کر دیں، ان تعلیمات کا پابند بنا دیں، تو ایسی شکل میں اس دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر کسی کو اپنے حقوق سے متعلق
کسی غیر سے شکوہ نہ رہ جائے، بلکہ معاشرے کے اندر انسان کی عزت بھی محفوظ ہوگی، معاشرے کے اندر انسان کا جان بھی محفوظ ہوگا، معاشرے کے اندر انسان کے اموال بھی محفوظ ہوں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی دیش کے اندر اگر تین چیزیں انسان کی محفوظ ہیں تو وہ ملک امن میں رہے گا، وہ سوسائٹی امن و سکون کی زندگی گزارے گی، اور اس ملک کا ہر باشندہ اور اس معاشرے کا ہر شخص انہی تین چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے میری عزت، میرے گھر والوں کی عزت محفوظ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا جان محفوظ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے مال پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، میرا مال محفوظ ہو۔ آج مشکل یہ ہے، آج پریشانی یہ ہے، ہماری یہ تینوں چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ انٹرنیشنل پیمانے پر، آپ عالمی پیمانے پر دیکھ لیں، کتنے حکمراں یا کتنی جگہیں ایسی ہیں، کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ساری چیزیں ذکر کی تھیں۔ بالترتیب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشادات اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جاہلیت کے جتنے قوانین تھے، اصول تھے، دستور تھے، سب کو آپ نے ایک لفظ میں باطل قرار دیا۔ سارے قوانین کو، جاہلیت کے جتنے قوانین تھے، چاہے اکنامکس سے متعلق ہوں، معیشت سے متعلق ہوں، خاندان سے متعلق ہوں، سماج اور سوسائٹی سے متعلق ہوں، اور حکمرانی کرنے سے متعلق ہو، سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، اور صاف لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، یہ سارے قوانین انسانیت کے لیے باعث سکون نہیں ہے، یہ سارے قوانین و دستور جاہلیت کے وہ ہیں جو انسانی فرد کے لیے، جو انسانی معاشرہ کے لیے، جو انسانی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، زہر حلال ہیں۔ اس وجہ سے جاہلیت کے سارے دستوروں کو، جاہلیت کے سارے نظام کو میں آج اس اجتماع میں، آج اس آخری حج میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، سب باطل ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جاہلیت کا سب سے خطرناک دستور جو تھا وہ سود کا لین دین تھا، وہ سود کا لین دین تھا۔ جاہلیت میں سودی نظام کو گھناؤنا نہیں تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ یہ یاد رکھو، سودی نظام دنیا کے یہ واحد خطرناک اور اسی طریقے سے انسانیت کے لیے زہر حلال پر مبنی نظام ہے۔ اس نظام کے اندر مالدار طبقہ مالدار ہوتے چلے جائے گا، غریب طبقہ غریب ہوتے چلے جائے گا۔ جن ممالک نے عالمی پیمانے پر سودی کاروبار کو عام کیا، نتیجہ یہ نکلا وہ ممالک ٹوٹ گئے اور ان کے اندر سے امن و سکون ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو لوگو، سودی نظام کو سب سے پہلے میں توڑتا ہوں، آج سے سود کا لین دین، سودی کاروبار کوئی نہیں کرے گا۔ اور ہاں، سود سے متعلق میرے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس جو کچھ سودی اموال ہیں، جو کچھ انہوں نے لوگوں کو دے رکھے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ کیوں آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے آغاز کیا؟ تاکہ لوگوں کو ابھار سکے، لوگوں کو بتلا سکے کہ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا سودی کاروبار جو تھا، سب سے پہلے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ختم کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کے تعلق سے پیش کیا اور لوگوں کو متنبہ کیا فاتقوا اللہ فی النساء، اے دنیا کے انسانوں عورتوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں رب کا ڈر پیدا کر لو، رب کا خوف پیدا کر لو۔ یہ عورتیں گھروں کی نوکرانی نہیں ہیں، یہ عورتیں تمہاری لوڈیاں نہیں ہیں، یہ عورتیں وہ نہیں ہیں کہ انہیں جب چاہو طلاق دے دو، جب چاہو اپنے گھروں سے نکال دو، جب چاہو تم انہیں دو چار جھاپڑ مار دو۔ ان کی یہ حیثیت نہیں، بلکہ آپ نے حجۃ الوداع میں، آخری حج میں، اور وصیت ہے یہ آپ کی، اور وصیت معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کہا لوگوں عورتوں سے ڈرو۔ یہ عورتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں، پرورش ان کی کہاں ہوتی ہے، تعلیم و تربیت ان کی کہاں ہوتی ہے؟ ان کی جب شادی کر دی جاتی ہے، تمہاری زوجیت میں آ جاتی ہیں، تمہارے عقد میں آ جاتی ہیں، اپنے والد کو چھوڑ کر، اپنی والدہ کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کے محبت کو چھوڑ کر، اور اپنے بہنوں کی شفقت کو چھوڑ کر تمہارے عقد میں اگر آ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہیں پریشان کرو، ظلم کرو، انہیں تنگ کرو، انہیں معمولی سی جھگڑے پر، معمولی سے اختلاف پر واٹس ایپ کے ذریعے سے طلاق بھیج دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ان عورتوں سے کبھی کمی ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو ایسی شکل میں تمہیں کرنا یہ ہے تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن مارنے کی بھی حد ہے۔ اس انداز میں نہیں مارنا ہے ان کے جسم پر داغ پڑ جائیں، نشانات پڑ جائیں۔ چہرے پر مارنے کی تو قطعی ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو متنبہ کیا۔ اور کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے بلکہ اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی ذکر کریں گے کہ شریعت مطہرہ نے، نبی اکرم نے اور قرآن کریم نے خواتین کو جو مقام اور جو عظمتیں دی ہیں، یہ چیلنج ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے۔ دنیا کے کسی بھی دھرم نے، دنیا کے کسی بھی قانون نے وہ مقام عورت کو نہیں دیا جو شریعت نے دیا، جو اسلام نے دیا، جو آخری نبی نے دیا۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کی وصیت ہے، یہ وصیت اہم نہیں، اہم بہت اہم ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ کو فکر ہے، جبکہ ایک طرف آپ کے دل میں یہ بات ڈالی جا چکی ہے لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، کیونکہ رب نے جس پیغام کو لے کر کے بھیجا تھا، جس مشن کے لیے میں آیا تھا، وہ مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ ایک طرف یہ آپ کو فکر ہے اور ایک طرف عورتوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ عورتیں ہیں، گھروں کو بنا کر کے رکھتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ایک نیک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ان سے غلطی ہو جائے، دو چار لفظ اگر ٹیڑھی زبان میں آپ سے بول دیں تو آپ پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ انہیں سمجھا دیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عورت مکمل طور پر سیدھی ہو جائے تو یہ دنیا کے کسی تاریخ میں نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزاریے اور نظر انداز کرنے کی کوشش کیجئے۔ بات بات پر ایکشن لیں گے، بات بات پر لڑیں گے تو اس رشتے میں مزید دراڑیں پیدا ہوں گی، لیکن اگر نظر انداز کرنے کی عادت ڈالیں گے، سمجھانے کے عادی بنیں گے تو اس رشتے کے اندر مزید پختگی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں
تیسرا جو پیغام ذکر کیا تھا، فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے تیسرا پیغام یہ دیا کہ لوگو، تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں اسی طریقے سے احترام کے قابل ہیں، قابل احترام ہیں، جس طریقے سے یہ شہر، مکہ شہر حرمت والا شہر ہے، احترام کرنے والا شہر ہے۔ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی پاسداری، اس مہینے کا ادب و احترام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلے، اس پر حملے کرے، اس پر بہتان لگائے، اس پر الزامات لگائے۔ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں دوسرے مسلمان کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرے۔ زمین کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، بزنس کی چیزیں ہوں، کسی میں بھی ناجائز طریقے سے مال قبضہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے یہ پیغام لوگوں کو دیا تھا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو باتوں باتوں پر، تھوڑے سے اختلافات پر قتل ہم کر دیتے ہیں، عزت پر ڈاکہ ہم ڈال دیتے ہیں، اور اپنے بھائی کے اموال پر، جائیداد پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے کی صرف ایک شکل نہیں، کئی ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ تجارت ہم دیکھیں، ناپ تول ہم دیکھ لیں، ناپ تول میں کس قدر کمی اور زیادتی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، معاشرے کا ہر فرد واقف ہے۔ تو یہ پیغام تھا تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ چوتھا پیغام آپ کا یہ تھا کہ لوگوں، میری سنت کو عام کرنا، جو میری سنت کو عام کرے گا، جو میری باتوں کو اس دنیا کے انسانوں تک پہنچائے گا، جو حدیث رسول کو فروغ دے گا، لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے۔ یعنی کہ سنت رسول کو عام کرنا، چاہے لکھ کر کے یا اپنی زبان سے لوگوں کو حدیث رسول بتلا کر کے۔ جو لوگ حدیث رسول کے پرچارک ہیں، جو لوگ حدیث رسول کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، زبان رسالت نے دعا دی ہے، اللہ رب العالمین تو ایسے لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھ، ہرا بھرا رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَّاهَا ثُمَّ ذَهَبَ بِهَا إِلَى مَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ اللہ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، محفوظ کرنے کے بعد میں اسے کبھی موقع ملا تو اس نے لوگوں کے سامنے حدیث رسول بیان کر دی، تو ایسے شخص کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہماری نجات کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدیث رسول کی ضرورت میرے یارو نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول کو عام کرنے والوں کے لیے یہ دعا بھی نہ دیتے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں حدیثوں کے اقسام کے درمیان، جو لوگ تفریق پیدا کرتے ہیں عقائد کے باب میں،
احادیث حجت نہیں ہے، مسائل کے باب میں حجت ہیں، یا مسائل کے باب میں حجت نہیں، عقائد کے باب میں حجت ہے، وہ ذرا مجھے ایک رکعت نماز ادا کر کے دکھلا دیں۔ صرف قرآن لے لیں، حدیث رسول کا ذرا بھی سہارا نہ لے، اور صرف ایک رکعت نماز ادا کر کے دکھلا دیں گے، پتہ چل جائے گا حدیث رسول کی کس قدر ضرورت ہے اور کس قدر ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی الگ موضوع ہے۔ حدیث رسول کی عظمت صحابہ کے دلوں میں، تابعین کے دلوں میں، محدثین کے دلوں میں کبھی ذکر کریں گے حدیث رسول کی عظمت انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے پانچواں پیغام آپ کا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے میرے صحابہ سن لو، اس دنیا کے اندر معیار فضیلت یہ دھن نہیں، یہ پروپرٹی نہیں، یہ جائیداد نہیں، یہ ڈگریاں نہیں، یہ تعلیم نہیں، یہ دنیا کا اس دنیا کی کوئی اور چیز نہیں۔ معیار فضیلت، فوقیت، برتریت، رب کی نگاہوں کا انسان چہیتا صرف ایک سبب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر انسان اللہ کا چہیتا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو مختلف حصوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے، مختلف قبیلے، مختلف نام، مختلف لوگ، مختلف نام، یہ اس لیے نہیں دیے گئے تاکہ تم اس کی بنیاد پر افضلیت پر گفتگو کرو، فوقیت پر گفتگو کرو، بلکہ یہ نام صرف تفریق کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم پہچان سکو۔ ورنہ جھوپڑی میں رہنے والا انسان اگر تہجد گزار ہے، شرعی احکامات کا پابند ہے، تو اس جھوپڑی میں رہنے والا انسان اعلیٰ شان، عالی شان محلات میں زندگی گزارنے والے انسان سے بہتر اور افضل ہے۔ اس وجہ سے معیار فضیلت میرے صحابہ اور اس دنیا کے سارے انسانوں یاد رکھنا صرف تقوی ہے اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، میری موت کے بعد تم کافر مت ہو جانا، میری موت کے بعد تم دین اسلام کو ترک مت کر دینا۔ اس کے بعد لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد کفار مت بن جانا، کافر مت بن جانا، تم ایک دوسرے کے جان پر حملہ کرو، قتل کرو۔ یہ پیغام ہے اس بات پر کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناجائز طور پر قتل کرتا ہے تو وہ کفریہ عمل کرتا ہے، وہ مسلمان کافروں والا عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے۔ ایک مسلمان گالی بھی نہیں دے سکتا، ایک مسلمان گالی کیسے دے؟ لیکن آج دیکھیں، پورا دن گزر جائے اور انسان یہ مسلمان گالی نہ دے، الا من رحمہ ربی، اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طریقے سے ساتواں پیغام آپ کا تھا کہ 5 چیزیں میں تمہارے سامنے ایسی ذکر کرتا ہوں، اگر تم ان پر عمل کر لوگے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، اتقوا اللہ ربکم، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرو، چاہے تنگ و تاریک کوٹری میں رہو، چاہے چوراہے پر رہو، چاہے تنہا رہو، چاہے مجمع عام میں رہو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور پورے 1 مہینے کا روزہ رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال میں اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دو، وَآتِیُوا ذَا أَمْرِكُمْ،
تدخلوا جنت ربکم، اور تمہارے جو امراء ہیں، تمہارے جو حکام ہیں، تم ان کی اطاعت کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ 5 چیزیں آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ذکر کی تھی کہ اگر ان 5 پر عمل کر لو تو انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں چیز ذکر کی تھی، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اے میرے صحابہ، تمہیں یہ پیغام ہے کہ قرآن کریم کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ قرآن کریم کو اگر تم چھوڑو گے تو سیدھے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، کوئی یہ نہ کہے گا نبی نے سنت کا ذکر نہیں کیا تھا، اس موقع پر صرف قرآن کا ذکر کیا تھا۔ قرآن میں سنت رسول بھی شامل ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا، اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں۔ مفسرین نے اس کا تذکرہ تفسیر کی کتابوں میں کیا ہے۔ اس وجہ سے اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر بدعتوں سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ، سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے ایک پوائنٹ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان کو 3 چیزوں پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ اخلاص العمل للہ عز وجل، کہ ایک مسلمان کا دل 3 چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز، ایک مسلمان ہے اگر متبع سنت ہے، موحد ہے، تو ایسی شکل میں وہ جو بھی عبادت کرے گا وہ صرف رب العالمین کے لیے کرے گا۔ وہ نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ادا کرے گا، وہ زکوٰۃ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں نکالے گا، وہ دین کی نشر و اشاعت کا کام لوگوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ صرف للہ، اللہ رب العالمین کے لیے کرے گا۔ وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، تیسرا اور دوسری بات، ایک مسلمان کے دل میں جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں، جو مسلمانوں کے حکام ہیں، ان کے دل میں ان کے تعلق سے ہمیشہ خیر خواہی ہو۔ بدخواہی، ایک مومن کا دل بدخواہی کا شکار اپنے مسلم حکمراں کے تعلق سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ ذرا سا موقع مل جائے سعودی حکومت کے خلاف طوفان برپا کر دیتے ہیں، نہ جانے کون کون سی چیزیں، پروپیگنڈے ان کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں توحید کو سب سے زیادہ فروغ دینے والی اگر کوئی حکومت ہے اور جس کے یہاں توحید کے سلسلے میں سب سے زیادہ احتیاط پایا جاتا ہے، شرک سے دوری، بدعات سے دوری، کفری اعمال سے دوری، تو وہ وہی ملک ہے جس پر لوگ عموماً انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ اپنے مسلم حکمراں کے تعلق سے بدخواہی کا شکار ہو۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور اسی طریقے سے ایک مومن کبھی بھی اجتماعیت کو نہیں چھوڑ سکتا، ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ رہے گا۔ جماعت سے نکل کر دوسری جماعت بنا لینا، دوسرا گروہ وجود میں لے آنا، یہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے، یہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ کبھی بھی ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک مومن ہمیشہ اجتماعیت کو مقدم کرتا ہے، ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ اپنی جماعت کے جو رہبر اور اگوا ہوتے ہیں ان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر کچھ کمیاں آئیں تو تنہائی میں لے جا کر کے سمجھا دیا جائے، نہ کہ ان کے خلاف آوازیں بلند کی جائیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں وارثین کے تعلق سے یہ وصیت کی تھی کہ جو لوگ وارث بن رہے ہیں، جن لوگوں کا شریعت نے حصہ متعین کر دیا ہے، بہن کا اتنا حصہ، بھائی کا اتنا حصہ،
بیوی کا اتنا حصہ، والدہ کا اتنا حصہ، یا جو بھی وارثین ہیں وارثین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک باپ کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے، جو بیٹا باحیات ہے، اس کی زندگی میں ہے، وہ ایک بیٹے کے لیے وصیت کر دے، یہ ظلم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک طرف وہ بیٹا وراثت سے تو مالدار ہوگا ہی، وراثت کے مال میں سے کچھ مال ملے گا، پھر ایسی شکل میں وصیت اس کے لیے کیوں کی جائے؟ تو وصیت کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثین کے لیے ناجائز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا اللہم حل بلغتو، اے میرے صحابہ بتلاؤ کیا میں نے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ یہ احساس دیکھو، ایک نبی کا احساس ہے جس نے 23 سال بڑی قربانیاں دیں، بڑی تکلیفیں جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا میں نے رب کی امانتیں تمہارے حوالے کر دی یا نہیں کر دی؟ 1.5 لاکھ کا تقریباً مجمع تھا، سبوں نے کہا اللہم، اے اللہ کے رسول آپ نے رب کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ آخری بات آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، اب جب سب کچھ سن چکے ہو تو اب ذمہ داری ہے جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے ہیں ان لوگوں تک وہ لوگ میری بات پہنچا دیں۔ جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان لوگوں نے میری بات سنی، اب ان کی ذمہ داری ہے اور میری یہ بات ان بھائیوں تک پہنچا دیں جو کسی سبب سے نہیں آ سکے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے کچھ پیغامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں کتاب و سنت کی عظمت پیدا کر دے۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں رسول رحمت کی محبت پیدا کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر عبادت تیری رضا کے لیے کریں، تیری خوشنودی کے لیے کریں۔ اور الہ العالمین تو ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين